نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات انسان کے اوپر فرض کی ہیں ان سب عبادات کا مرکز اور محور وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا، ہماری ریاضتوں کا، ہمارے وظیفوں کا، صدقات اور خیرات کا بھوکا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، لوگوں تمہارے اول سے لے کر آخر تک اور تمہارے انس و جن یعنی سارے انسان اور سارے جنات بھی مل کر اگر اتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اس کے دل کی طرح اس کا دل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کے خزانے کے اندر ذرا بر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص جن و انس مل کر اول سے آخر تک قیامت تک آنے والے سارے کے سارے اتنے فاسق اور فاجر ہو جائیں کہ جتنا تم میں سب سے بڑا کوئی فاسق اور فاجر ہے اس کے دل کی طرح سب ہو جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر، بادشاہت کے اندر، اس کے خزانے کے اندر ایک ذرے کا بھی کمی نہیں کر سکتے، نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بننے کا کہا ہے اور عبادتوں کا مقصد لعلکم تتقون رکھا ہے، وہ اس لیے کہ انسان کا فائدہ ہو، انسان اس کے اندر اس فائدے کو حاصل کر سکے۔ تقوی کا مرکز اور محور وہ انسان کا دل ہے۔ تقوی ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، نہ لباس کا نام تقوی ہے، نہ کھانے پینے کا نام تقوی ہے، نہ اچھی شکل و صورت کا نام تقوی ہے، بلکہ تقوی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس میں لمبی حدیث بیان کرنے کے بعد کہا جو بندہ شک سے بچ جاتا ہے اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا ایمان بھی بچا لیا، اور آخر میں کہا الا خبردار ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، لوگوں خبردار وہ دل ہے۔ اس سے سمجھ آئے کہ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ مرکز دل ہے۔ اگر اللہ نے ظاہری شکل و صورتوں کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ابو لہب کو ہلاک نہ کرتا، کیونکہ شکل و صورت کے اندر اس کو ابو لہب اس لیے کہا گیا تھا، چمکتے چہرے والا تھا، خوبصورت تھا۔ فرمایا لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، لیکن کہا تبت یدا ابی لہب، شکل و صورت اللہ کو نہیں چاہیے، خوبصورتی نہیں چاہیے، جو نبی کا نہیں، دین کا نہیں، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب، اللہ ابو لہب کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، شکل و صورتوں کے اوپر فیصلے نہیں کرتا۔ اگر مال و دولت کے اوپر فیصلہ ہوتا، اگر بہت زیادہ دولتوں کے اوپر فیصلہ ہوتا، اللہ کبھی بھی قارون کو ہلاک نہ کرتا، جس کے قافلے ساز و سامان کی چابیاں لے کر اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، اللہ نے اس کو ہلاک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ الی صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے الی اعمالکم و الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اب یہ سب دولتیں، یہ سب خوبصورتیاں، یہ سارا ظاہری لباس، سب کچھ تب اچھا ہے جب اس کا دل اچھا ہو۔ اگر دل اچھا نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو انسان کے وہ کیے ہوئے عمل بھی کسی کام کے نہیں رہتے، کیونکہ تین عمل بڑے بڑے دین کے اندر جن کی بنیاد کے اوپر دین اسلام کھڑا ہے، وہ تین عمل کرنے والے
لوگ جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک وہ بندہ جو جہاد کرنے والا، شہادت پیش کرنے والا، اس کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کیوں؟ دل ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا وہ بندہ قاری قرآن، عالم دین، وہ دین بیان کرتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے تم نے یہ عمل جس کے لیے کیے تھے تمہیں وہ مل گیا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ عزیز ساتھیوں، محترم ناظرین، سننے والے سامعین، اس چیز کو ٹھیک کر لیں، اللہ سب اعمال کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر جب دل ٹھیک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے دل ٹھیک ہونا چاہیے، دل اچھا ہو، نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو، وہ ظاہر جسم کے اوپر نظر آتا ہے، انسان کے لباس کے اوپر، شکل و صورت کے اوپر، بول چال کے اوپر، سننے سنانے کے اندر، چال ڈھال کے اندر، کھانے پینے کے اندر، گھر ماحول کے اندر، وہ ساری چیزیں انسان کی نظر آتی ہیں۔ جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ انعامات اور اکرامات ہم اگلے انشاءاللہ کلپ کے اندر، اگلے ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔